وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ جو تم عطیہ دو اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، بس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں، اور تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ الروم 39۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور متعدد صحابہ تابعین نے اس آیت میں ربا سے مراد ہدیہ اور تحفہ لیا ہے، جو دوسروں کو اس نیت سے دیا جائے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا، اسی لیے اسے ربا سے تعبیر کیا گیا۔ تحفے کا مقصد اظہار محبت ہے۔ تحفہ کسی کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی خوشی مقصود ہو۔ ایسا تحفہ جو اللہ کو بھول کر صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے، یہ درست نہیں۔ ایسے تحفے پر آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ تحفہ بغیر کسی معاوضے، صلے، بدلے، جواب کی توقع، تمنا رکھے بغیر دیا جائے۔ ایسا تحفہ جو سودی قرض سمجھ کر دیا جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ نفس کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ بغض، نفرت، کدورت دور کرتا ہے، تعلقات مضبوط کرتا ہے۔ تحفہ اپنے، پرائے، غریب، امیر، رشتہ دار، دوست، احباب، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے اور دیتے بھی تھے۔ تریدون وجہ اللہ کی نیت ہوگی تو ایسے ہی لوگ اپنے ہی مال کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ تحفے کے لین دین کے ضمن میں چند آداب ملحوظ رکھے جائیں۔ تحفے اور بھیک میں فرق ہو۔ تحفے مانگ مانگ کر نہیں لیے جاتے کہ ہمیں ٹریٹ دو۔ تحفہ دے کر واپس نہ لیا جائے، لوٹایا نہ جائے، کیونکہ ایسا کرنے والا تحفہ دینے والے کے تحفے کو حقیر سمجھتا ہے۔ البتہ کسی غیر اسلامی رسم کو توڑنے کے لیے تحفہ لوٹایا جا سکتا ہے۔ تحفہ دینے والے کے جذبات کی قدر کی جائے، نہ کہ پرائز ٹیگ کو دیکھا جائے۔ تحفے کو رسم نہ بنایا جائے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے مواقع پر تحفے تحائف دیتے وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ دکھاوے کے لیے تحفے دیے جاتے ہیں، باقاعدہ سلامیوں کو لکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنا دیا، جو پھر بوجھ بن جاتا ہے، لہٰذا خوشی کا عنصر غائب ہو جاتا ہے۔ گفٹ نہ لے کر جایا جائے تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں، یا اگر نہ جا سکیں تو کہتے ہیں کہ اگر خود نہیں آ سکے تو کم از کم تحفہ تو بھیج دیتے۔ ان سب کی ابتدا شاید تعاون کے جذبے سے ہی ہوئی، لیکن اب یہ قرض کی صورت اختیار کر گئی ہے جس کی ادائیگی ضروری سمجھی جاتی ہے، اور عام طور پر اسے اضافے کے ساتھ ہی لوٹایا جاتا ہے۔ اس لیے اس رواج اور طریقے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح باقی تقریبات میں عام دنوں میں کسی کے ہاں وزٹ کرنا ہو یا کسی کے ہاں ڈنر ہو تو بڑھا چڑھا کر ذکر کرنا کہ یہ چیز میرے فلاں بھائی نے دی یا میری بہن نے دی یا فلاں نے تو خالی دال کھلا دی، ساتھ کل کا سالن رکھ دیا۔ لوگ تو ایسے رہے تھے۔ انسان بوٹیوں سے ملنے نہیں جاتا، انسانوں سے ملنے جاتا ہے۔ جس کی جو حیثیت ہو اسی کے مطابق وہ تحفہ دے دے، کھانا کھلا دے، چائے پلا دے۔ انسانوں کو اہمیت دی جائے۔ تحفہ بغیر توقع کے دیجیے، سرپرائز گفٹ دیجیے تاکہ سامنے والے کو خوشی ہو۔ اسلام کا مزاج دینے والا ہے، ساری کائنات کا مزاج دینے والا ہے۔ فطرت کو دیکھیں، سورج روشنی دیتا ہے، درخت پھل دیتے ہیں، زمین کھیتی اگاتی ہے، چاند ٹھنڈک دیتا ہے، گائے دودھ دیتی ہے۔ انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں رسموں نے جکڑ لیا اور یہی مینٹالٹی ہے کہ تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے۔ اس کانسیپٹ کو، اس سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفے کے اصل مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة